میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کام کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کے بعد کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مجبور ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں قومیں یعنی یہ یہود و نصارہ اسلام کی ہمیشہ سے دشمن رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی معاشرت اور تہذیب کے ذریعے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ جس کا سدھار اس زمانے میں دشوار ہو رہا ہے۔ اچھے دینداروں کو خبر نہیں ہے کہ تواریخ اسلام اور سیرت پاک اور لغت قرآن میں انہوں نے ایسے تغیرات کیے ہیں کہ اچھے اہل علم کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت نے جو فرمائی تھی، یہ تذکرہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 161 کے اوپر درج ہے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا انسان جب اپنے آپ پر محنت کر کے اس درجے کو پہنچتا ہے جس پر اللہ جل شانہ راضی ہو کر اس کے صرف ہاتھ پاؤں اٹھانے پر اس کے حق میں اور عالم کے حق میں فیصلے صادر فرما دیتے ہیں، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا اس طرح اس کے پیچھے آتی ہے جس طرح آج ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ دنیا ہے یہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ یہ بھی تذکرہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 171 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ اور یہ اقتباسات جس کو اب ہم سنانے جا رہے ہیں، یہ 3 محرم 1382 ہجری کو حضرت نے بنگلے والی مسجد میں ارشاد فرمایا تھا کہ شکلیں چاہے ہوں اور یا نہ ہوں، دوست کے پاس ہوں یا دشمن کے پاس ہوں، ان شکلوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ شکلوں سے نہ عزت ملے گی اور نہ ذلت، اللہ کے چاہنے سے حفاظت ہوگی، اللہ کے چاہنے سے خون بہے گا۔ شکلوں کی اہمیت ختم ہو گئی، اب اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ تجارت کی شکلیں چاہے اوروں کے پاس چلی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، جس طرح پورے ملک نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، اسی طرح ملک کے اندر کی شکلوں سے جو تم چاہو گے وہ نہ ہوگا، اور پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ گورنر کو اپنی گورنری میں، تاجروں کو اپنی تجارت میں، جن لوگوں کو یہ سمجھنے کی خدا نے توفیق دے دی کہ اللہ کے چاہنے کے ضابطے کیا ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کسی کے لیے کب کیا چاہتے ہیں، خدا کسی کے لیے عزت کب چاہتے ہیں، خدا کسی کے لیے تنگی کب چاہتے ہیں۔ شکلیں چاہے جیسی ہوں، شکلوں کے اندر زندگیوں میں جو کامیابیاں اور ناکامیاں آئیں گی وہ اللہ کی چاہ پر آئیں گی، اور اللہ کی چاہ کا فیصلہ اس شکل کے اندر آدمی کے عملوں پر ہوگا۔ سارے قرآن میں اللہ نے اپنی چاہ کے ضابطے خوب تفصیل سے ایک جز پر بتائے ہیں۔ وجود تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے ہٹ کر عمل آئیں گے تو ناکامی تم پر آئے گی، اور اگر تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل آئیں گے تو اللہ جل شانہ پھر کامیابی فرمائیں گے۔ اسی کے بعد فرمایا حاکم یا محکوم، مال والے یا غریب، بڑے باغ والے یا چھوٹے کاشتکار،
یہ ساری شکلیں جو ہیں وہ برابر ہیں. شکلوں میں رہنے والے جتنے انسان ہیں یہ سارے ایک شکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. شکلوں سے یا ان کی اپنی چاہ سے کامیابی نہیں ہوگی. جب زلزلہ آتا ہے تو ہر شکل میں گھستا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو ہر شکل میں گھستی ہیں. اللہ کی طرف سے جب کامیابیاں یا ناکامیاں آئیں گی وہ ہر شکل میں گھس جائیں گی. تجارت کرتے ہو، اللہ نے تو پھر تمہیں یہ عمل دیے ہیں، ان عمل کے اگر پابند بنو گے تو اللہ جل جلالہ منوالہ تمہارے لیے کامیابیاں چاہ لیں گے. اور اگر ان عملوں کو چھوڑ کر چلو گے تو اللہ جل جلالہ پھر تمہارے لیے ناکامی چاہیں گے. اللہ نے شکل میں عمل کی پابندی لگائی ہے. تم کسی بھی شکل کی طرف چلو، اس شکل میں اس بنیاد پر چلو کہ میرے عمل ایسے ہوں کہ اللہ میری موافقت پر آ جائے. پھر اسی کے بعد فرمایا مسجدیں عملوں کی محنت کے لیے بنائی گئی ہیں. مسجدوں میں آؤ، باہر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ دھوکہ ہے. حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اطمینان سے اللہ کے غیبی نظام کو پہچانو، عملوں کو معلوم کرو، اللہ کی قدرت کو معلوم کرو، معصیت کو، خزانوں کو، قواعد و ضوابط کو پہچانو. عملوں کو معلوم کرو کہ وہ عمل کون سے ہیں جن پر اللہ تمہارے خون بہنے کو بچائے گا، اور وہ کون سے عمل ہیں جن پر اللہ تمہارے خون کو بہائے گا. جتنے انسان تھے سب کے کانوں میں آواز پہنچ گئی کہ کامیابی کا تعلق اس کے عمل سے ہے. جتنی شکلوں والے ہیں سب کو مسجدوں میں بلایا. یہی وقت ہے، لاکھوں کروڑوں کامیاب اگر بننا چاہتے ہو تو لاکھوں کروڑوں لوگ مسجد میں آ جاؤ. سب بندے ہیں، بندے کو ہمیشہ بندگی کی لائن دی جاتی ہے. جو بندہ ہے بندگی میں جتنا بڑھے گا اس کے لیے بندگی کے ضوابط اور سخت ہوتے چلے جائیں گے. بندگی کے مقام میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر فرمایا لوگ تنگی سے، بیماریوں سے، سیلاب اور طوفان سے پریشان ہیں، پر مال کے کمانے میں گھسے ہوئے ہیں. حالانکہ کمانے کے احکامات سب سے چھوٹے ہیں کیونکہ یہ احکامات افراد سے تعلق رکھتے ہیں، پر دعوت کے، تعلیم کے، تربیت کے، غربہ پروری کے، اخلاق کے احکامات مجموعے سے تعلق رکھتے ہیں. ان احکامات کی تعمیل ہوگی تو اللہ جل جلالہ منوالہ سب کے لیے عزت اور غنا کو چاہیں گے، اور اگر یہ حکم ٹوٹے تو سب کے لیے ذلت و فقر پھر اللہ چاہ لیں گے. جب احکامات بڑے ہیں تو ان احکامات کے لیے شکلوں کو چھوڑو، اللہ تمہارے لیے پھر کامیابیاں چاہ لیں گے. مسجد کا مقابلہ بازار کی شکلوں سے ہے. ہر آدمی کے گھر سے، ہر آدمی کی دکان سے مسجد کا مقابلہ ہے. کبھی 4 ماہ اور کبھی 6 ماہ کا مقابلہ ہے. جو آدمی اپنی مرضی والے عملوں کو شکست دے دے گا، اپنی کمائی کی اور اپنے گھریلو شکلوں کی کو جو شکست دے دے، اللہ اس کی کامیابی چاہ لیں گے. جو باہر کی شکلوں کو اصل سمجھے گا، اللہ اس کے خلاف چاہ لیں گے. اصل شکلوں کا وجود نہیں ہے، اصل اللہ کا وجود ہے. میری بات ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، میری خواہش ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، پر اللہ کی بات نہ چھوٹے، اللہ کی بات نہ ٹوٹے. جو مسجد کو اس طرح غلبہ دے دے تو اللہ اس کی موافقت چاہ لیں گے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ دنیا و آخرت کے سارے مسائل میں اللہ کی معطیت میرے موافق ہو جائے، حکم کے پورا کرنے پر اللہ شکل کو نیچے لائیں گے. چہرہ دیکھتے رہے، نیچے لاتے رہے. شکل کی جڑ تک دل سے نکال پھینکو، پھر اللہ آسمانوں تک اونچا اٹھا دیں گے. نہ شکل کو ختم کرو، نہ شکل پرست بنو.
बस शक्लों में रहकर अमल बना लो और शक्लों के बाहर के हर हुक्म पर शक्ल को छोड़ दो। इस मेहनत से हम ऐसा बनाना चाहते हैं। जब आदमी ऐसे बन जाए तो अल्लाह अपनी कुदरत जाहिर करते हैं, दुश्मनों को भी बदल देते हैं या हलाक कर देते हैं और या उनको हिदायत दे देते हैं। बड़ी बड़ी नामुनासिब शक्लों पर अल्लाह कामयाब कर देते हैं। इस काम का निसाब तो मश्क का है, वो मश्क हो जाए तो फिर कोई निसाब नहीं। फिर 4 मुहर्रम यानी अगले दिन 1382 हिजरी को वहीं बंगले वाली मस्जिद में फरमाया कि मुसलमानों को पहला हुक्म दिया गया है व रब्बुका फकब्बिर, कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अल्लाह से फायदा हासिल करने के लिए अमल को पाकीज़ा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील शुरू कर दी कि अल्लाह की बड़ाई बयान करने के वास्ते दूसरों की छोटाई बयान करनी फिर पड़ेगी। अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए दूसरों की बड़ाई, दूसरों की छोटाई बयान करनी पड़ेगी। अल्लाह की बड़ाई उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अल्लाह के मासिवा की बड़ाई से बड़ाई हमारे दिलों से न टूटे। कि हुकूमतों की, बागात की, कारखानों की बड़ाई अपने अपने दिलों से निकालो। अकेले अल्लाह ही बड़े हैं, सारे इंसान मिलकर अल्लाह की जात के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। चींटी शेर से छोटी है, पत्थर तो हिमालय से भी बहुत छोटा है। अगर इसी तरह बड़ाइयां छोटाइयां कायम करो तो यहां पहुंचोगे कि जिब्रील का कद सबसे बड़ा है। 14,000 साल की मसाफत के बराबर जिब्रील का कद है। सातों जमीन से लेके अर्श इलाही तक हर खला की मसाफत 500 साल पर है, पर अल्लाह के मुकाबले में जिब्रील बहुत छोटे हैं। जिब्रील को जब अल्लाह की अजमत और बड़ाई का ख्याल आता है तो सिकोड़ते सिकोड़ते छोटी चिड़िया की तरह रह जाते हैं। अल्लाह के सामने इतने भी नहीं कि जितना जर्रा। ये मिसाल तो हमारे तुम्हारे समझने के लिए है कि अल्लाह बहुत बड़े हैं। इसराफील बहुत छोटे हैं। वो मलकुल मौत जो जिब्राइल की भी जान निकालेगा, इसराफील की भी जान निकालेगा और मीकाईल की भी जान निकालेगा। अल्लाह पूछेंगे अब कौन बचा? मलकुल मौत कहेगा कि मैं और आप। फिर अल्लाह कहेंगे कि तू भी मर जा, तो वो भी मर गया। सातों जमीन और आसमान में जो सबसे बड़ी शक्ल बनती है वो इन फरिश्तों की बनती है। इसलिए जितना अल्लाह की बड़ाई बयान करोगे उतना तुमको मकान मिलेंगे, दूध शराब की नहरें मिलेंगी। जितना तुम्हारा वक्त अल्लाह की बड़ाई करने में लग जाएगा उतना ही तुम्हारे अंदर से बने हुए का खौफ दूर हो जाएगा। फिर इसी दिन 4 मुहर्रम 1382 हिजरी को ही यहीं बंगले वाली मस्जिद में इरशाद फरमाया कि रोटी कैसे मिलेगी, दुश्मन पांव कब चूमेंगे, जमीन कैसे मिलेगी। इसके लिए कुरान का पहला हुक्म अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि दुकान बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होता। जब मैं अल्लाह की बड़ाई बयान करूंगा अल्लाह मुझे वो सब देगा। हाँ, ये भीख मांगने वाले आते हैं, जहां जाते हैं जब लोग उनको बड़ा कहने पर दे देते हैं तो जो वाकई में बड़ा है जब उसको बड़ा कहा जाएगा तो हमें कितना मिलेगा। जब छोटों को बड़ा कहना इस पर भी मिल जाता है। अगर अल्लाह को बड़ा कहा, सहाबा इकराम ने मक्का में खड़े होकर अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू की तो अल्लाह ने कैसर और किसरा को उनके कदमों के नीचे डाल दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बातों के एतबार से नबियों में बड़े हैं, इसी तरह अल्लाह जितना हमारे बड़े हैं उतना ही एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े हैं। चींटी, मच्छर, शेर, पहाड़ और आसमान एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। अंबिया की बड़ाई कि वो मखलूकात में बड़े हैं लेकिन खुदा की जात के एतबार से उनकी कोई हैसियत नहीं। अंबिया को मारने की ताकत नहीं,
نبیوں کی بڑائی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ خدا کی ذات میں کہی جاوے جیسے خدا کے مقابلے میں ہم چھوٹے ہیں، سارے نبی اسی طرح اللہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ باپ کسی بیٹے کی بات سنتا ہے، بہت سے بچے ہیں خدا کے ساتھ میں ویسی چھٹائی کا تعلق ہے، ایسے چھوٹے ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے، اللہ بڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ خدا کی جنس سے ہو گئے، نہیں بھائی، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق۔ ایک آدمی اپنی لڑکی آگ میں ڈال دے تو کہو گے کہ بڑا ظالم ہے، اگر اللہ چاہے تو سارے نبیوں کو آگ میں ڈال دے، سب انبیاء بھی خدا کی ملک ہیں۔ قرآن میں جو پہلی بات ہمیں ملے گی وہ یہی کہ اپنی پرورش اور حفاظت کے واسطے اللہ کی بڑائی کو لے کر دور دور پھرو۔ صحابہ نے بس اسی کو اپنا کام بنا لیا تھا۔ اسی چار محرم کو حضرت نے اس کے آگے بیان فرمایا کہ انسان کی شکل چھوٹی جنس ہے جو منی کے قطرے سے بنی ہے، پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹی کے بہت بڑے آدمی ہیں، یہ ہیرے اور پنوں کے کارخانوں کے بڑے آدمی ہیں۔ بڑا کہتے کہتے آج ہم نے لاکھوں بڑے قرار دے دیے، پر کرنے والا ان میں سے ایک بھی نہیں۔ ان سے وہ ہو جائے گا، ڈپٹی کمشنر صاحب یہ کر دیں گے، ان سے ہونے کا ہمارا ذہن کیوں بنا؟ ان سب سے ہونے کا کہ ان سے یہ ہو جائے گا، ان سے یہ ہو جائے گا، ہمارا یہ ذہن کیوں بنا ان سے ہونے کا؟ اس لیے کہ ان کی بڑائی کا ذہن بن گیا ہے۔ چھوٹا ہونا مراد اس کے ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہزار اور کروڑ کا فرق بتانے کو کروڑ ہے، پر کروڑ اور ہزار سارے مل کر جنس ہی ہیں، اور جنس تو چھوٹی ہی ہے۔ امریکہ مخلوق، روس انڈیا مخلوق، پہاڑ مچھر مخلوق جنس ہی ہے جو چھوٹی ہے، پر جو اسے بڑا جانتے ہیں، جو لوگ اسے بڑا جانتے ہیں وہ پاگل ہیں۔ ساری دنیا جب لفظ مخلوق ہی میں ہے تو انسان بھی مخلوق ہی ہوا، پر آج بولا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ ملک میں یہ کر دیں گے، اور خدا کے یہاں مخلوق اس حقیر وجود کا نام ہے جس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے مخلوق کی بڑائی اپنے اپنے دلوں سے نکالو۔ میری ایک بیچارے کی کیا حیثیت؟ سارے انسان مل کر بہت چھوٹے ہیں، صرف اللہ بڑے ہیں۔ خدا بند قدوس سے لینے کی صورت یہی ہے کہ اس کی بڑائی کے بیان کرنے والے بن جائیں، بھائی یہی ہمارا کام ہے۔ اس زمانے میں چیزوں پر بہت محنت ہو رہی ہے، اور باوجود انتہائی طرح طرح کی چیزیں بن جانے کے انسانی حالت بہتر نہیں ہے، بدتر ہے۔ اور حالات کی بدتری یہ ہے کہ انسان میں جتنے قسم کے طبقات ہیں، بڑے اور چھوٹے، حکومت کے یا مالداری کے، سب اپنے اپنے نقشوں میں اپنے کو پریشان پا رہے ہیں، اپنے کو الجھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اس وقت دنیا میں محنت کا جو رخ ہے وہ چیزوں کے بنانے کی طرف ہے، اور اسے ہی وہ اپنا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے دنیا میں کچھ چیزیں بن جائیں۔ انسان اپنا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کی دنیا کی محبت سے دنیا میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جائے۔ انسان کے اسی نقطوں نے باوجود انتہائی چیزوں کی کثرت نے اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو چیزوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے چیزوں کے بنانے کے لیے آسمان و زمین کی مشینیں تیار کی ہیں۔ جتنی چیزیں بنتی ہیں اسی مشین سے بنتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو عمل کی مشین بنایا ہے، اور اس کو بتلایا کہ چیزیں چاہے اس کے پاس زیادہ ہوں اور یا تھوڑی ہوں، چیزوں کی شکلوں سے اس کی بہتری یا بدتری نہیں ہوگی،
بلکہ بہتری یا بدتری اس کے اعمال سے ہوگی۔ یہ انسان کے عمل کی خرابی کا یہ دائرہ ہے۔ جب انسانوں میں سے ہر انسان اپنی جان و مال کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال میں سے اپنے لیے نفع کھینچتا ہے تو تفرق قائم ہو جاتا ہے۔ زبانوں، قوموں، ملکوں کے اعتبار سے لوگ پھر لڑتے ہیں۔ جو کچھ ہاتھ میں آ جائے وہ لڑائیوں پر خرچ کرتے ہیں اور پھر مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے سامنے محبت کے مناظر نہیں آتے اور کوئی ان کو پیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس زندگی میں جب کوئی وزیر مرتا ہے تو ممبر خوشیاں مناتے ہیں، مالدار مرتا ہے تو ان کے نیچے والے خوشیاں مناتے ہیں کہ اب مال ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ رسم پرستی کے لوگ رسم پرستی کے شوق مناتے ہیں اور مجلسوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لوگ نقلی رونا روتے ہیں اور اندر ان کے دل ہنستے ہیں۔ دوسری وہ زندگی ہے جس میں انسان اپنے مقام کو حاصل کرے، دوسروں کی زندگیاں بنانے پر اپنی جان و مال کو خرچ کرے، تو اس سے انسانی زندگیوں کے اندر محبت قائم ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو اپنے جان و مال سے انسانی زندگی میں کام آتا ہو، ایسے انسان کے مرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے، دل سے روتے ہیں اور اس کے لیے اپنے جان و مال خرچ کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی عملی بنیاد پر انصاف، رحم اور سخاوت زندہ ہوتی ہے۔ سارے کمالات انسانی اسی سے نکلتے ہیں۔ جب انسان محنت کر کے اس زندگی کے طریقوں کو حاصل کرتے ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ و من والہ خوش ہو کر پھر حالات انسانیہ کو بہتر بناتے ہیں۔ برکت، راحت اور وسعت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پریشانیاں و بلائیں روک دی جاتی ہیں۔